اللہ یا تو عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے۔ جو لوگ بھونکتے ہیں نا ابو بکر عمر کے خلاف، انہیں اپنی نسل کا چیک اپ کرانا چاہیے، کیونکہ نبی کے عمر کے خلاف وہی بولے گا جو حرامی ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں جب کبھی تم اللہ والوں کی باتیں کیا کرو تو میرے عمر کی بھی باتیں کیا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کا فرمان ہے جب تم اللہ والوں کی باتیں کرو تو میرے عمر کی بھی بات کرنا، اس لیے کہ میرا عمر وہ ہے جسے دیکھ کے شیطان راستے بدل دیتا ہے۔ نبی کا فرمان ہے جسے دیکھ کے شیطان، اتنی سستی سے نہیں یار ممبر والوں ذرا تم تو سبحان اللہ سے تائید کرو، یہ بتاؤ جسے دیکھ کے شیطان راستہ بدل دیتا۔ اب کوئی عمر کو دیکھ کے راستہ بدل دے تو کون ہوگا وہ؟ یہ نبی نے فرمایا، میں نے نہیں، میں بتا رہا ہوں۔ عمر کو دیکھ کے راستہ بدلے تو سارے بولو شیطان بدلتا ہے۔ یہ ہے عمر، سارے صحابہ مرید نبی کے اور میرا عمر مراد نبی کے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ عمر کو جھولی پھیلا ہے مانگا نبی نے، اور اس کتے نے کیا بھونکا کہ ابو بکر عمر اور عثمان ان کے دور خلافت میں قرآن میں گھٹایا بڑھایا گیا۔ اس بدبخت نے یہ بولا کہ ان کے دور خلافت میں، اور یار جس عمر کے دور خلافت میں شیر اور بکری ایک جگہ کھڑے ہو کے پانی پیے، عمر کے دور میں تبدیلی آئے گی؟ ان علماء سے پوچھئے۔ ایک جنگ کا موقع، عمر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک خطبے کے بیچ کہنے لگے یا ساری الجبل، یہ سب علماء جانتے ہیں، اے ساریہ پہاڑ مت چھوڑ دینا، ساریہ پہاڑ مت چھوڑ دینا، توجہ کرنا میری بات کا، ساریہ پہاڑ، سارے بولو پہاڑ مت چھوڑ دینا۔ حیرت میں تھے سارے لوگ، یہ کا معاملہ۔ ایک مہینے بعد جو جنگ ہو رہی تھی وہاں سے لوگ واپس آئے، کہنے لگے فتح ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا ہوئی کیسے؟ کہنے لگے ہم تو فتح کی خوشی میں پہاڑ چھوڑنے والے تھے اور دشمن بھاگ میں تھے، یہ پہاڑ چھوڑیں اوپر چڑھ کے پھر حملہ کر دیں۔ کہنے لگے ارادہ تھا چھوڑنے کا، پیچھے سے آواز آئی ساریہ پہاڑ مت چھوڑ دینا۔ عمر کہاں؟ مدینے میں، جنگ ہو رہی، ایک مہینے کی مسافت کے فاصلے پر عمر ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ساریہ پہاڑ مت چھوڑ دینا۔ یہاں کی خبر وہاں پہنچ گئی، وہ کہتے ہیں یہ آواز میرے کانوں میں ایسے آ رہی تھی جیسے عمر میرے کان کے پاس کھڑے ہو کے بول رہے تھے، ایسے ہی آواز آ رہی تھی۔ اور یہ بات بڑی مشہور ہو گئی، یہ بات چلتے چلتے مکے تک پہنچ گئی۔ مکے تک پہنچی کہ عمر، ارے عمر مسجد میں بیٹھ کے مہینوں کے فاصلے تک آواز پہنچا دیتا ہے۔ تو حضرت عمر کا ایک دوست تھا بچپن کے زمانے کا، جسے کہتے ہیں لنگوٹیا یار، بچپن کا دوست تھا لیکن تھا بے ایمان۔ سمجھ گئے نا کیا تھا؟ بے ایمان تھا۔ یہ بات مکے تک پہنچی، اسے پتا چلا اچھا عمر کی یہ بات، چلو چل کے پوچھتے ہیں۔ آیا مدینے میں، عمر 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 آواز دے رہا تھا، عمر کہاں ہے عمر کہاں ہے؟ اسے ادب کا تو پتا نہیں تھا، اسے تو بچپن کی یاری معلوم تھی۔ کسی نے حضرت عمر کا پتہ بتا دیا، یہ حضرت عمر کے پاس گیا، کہنے لگا عمر یہ تو بتا سب تو ٹھیک ٹھاک ہے مگر ایک بات بتا، میں نے سنا ہے تو یہاں بیٹھ کے ایک مہینے کی مسافت تک آواز پہنچا دیتا ہے۔ حضرت عمر مسکرائے، کہنے لگے اس میں کوئی شک ہے؟ اس نے کہا یار بچپن میں تو بھی اونٹ چراتا تھا، میں بھی اونٹ چراتا تھا، اور جب تیرا اونٹ گم جاتا تھا اور تیرے باپ خطاب تجھے مارا کرتے تھے تو تیرا اونٹ میں تلاش کر کے لایا کرتا تھا۔ عمر بتا تو صحیح، تجھے اپنے اونٹ کی خبر نہیں تھی، آج یہاں بیٹھ کر کے تم مہینوں کے فاصلے کا نظارہ بھی کر لیتا ہے، آواز بھی پہنچا دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، جو تو کہہ رہا ہے وہ بھی سچ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی سچ ہے، پھر فرق کیا ہے؟ عمر نے کہا جب اونٹ نہیں ملتا تھا اس وقت ہم تیرے یار تھے، آج مہینے کی دوری دیکھ لیتے ہیں اب تیرے یار نہیں
मदीने वाले मुस्तफा तैयार हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। तेरे यार को तो ऊँट नहीं मिलता था, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, उनके यार हुए बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महीनों की मसाफत हम तय कर लेते हैं बैठे माशाअल्लाह। बैठे। ये है उमर। या अल्लाह, या तो अमर इब्ने हशाम को ईमान दे या उमर इब्ने खत्ताब को ईमान की दौलत दे के या अल्लाह इस्लाम की कमर मजबूत कर। तारीख पढ़िए, ये जुमले इस्लाम को कुव्वत दे इनमें से किसी है। और जिसको इस्लाम की ताकत के लिए नबी ने मांगा हो और कुत्ते उसके खिलाफ भौंके। मुझसे बाद में कहते कुत्ता मत कहा करो, लेकिन रिवायात में जहन्नमी कुत्ते का भी तज़किरा। ये वाला कुत्ता नहीं कह सकता भाई, इसकी तौहीन है। मैं भी जानता हूँ इस कुत्ते की तौहीन है। जब भी हम इनको कुत्ता कहते हैं ना, तो ये जमीन वाला कुत्ता नहीं, दोज़खी कुत्ता मुराद। ये वजाहत करते पहले। हाँ, तवज्जो है आपकी। हज़रत उमर को मेरे नबी ने यूं हाथ फैला के कहा, और दिन कौन सा था जब दुआ मांगी? क्या बताया तभी मैंने, बुध का दिन। हजरत अमीर हमजा ईमान लाए, मक्के में बातें होने लगी। अब तो हमजा भी ईमान ले आए। अब इस्लाम के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाएगा? हर घर में बातें हो रही है। कोई कहता है दीन नहीं रुकने वाला, अब इस्लाम के बढ़ते कदमों को नहीं रोका जाएगा। अल्लाह अकबर। जब ये हर घर में बातें हो रही थी, मीटिंगें हो रही है, लोग बैठ बैठ के बातें कर रहे हैं, कैसे इस्लाम को रोका जाए, कैसे इस्लाम को रोका जाए। जहाँ पूरे मक्के में ये बातें हैं, एक 26 साल जवान है, उम्र उनकी 26 साल है और नाम उमर है, वो भी अपने घर के सहन में चक्कर लगा रहा है, हाथ में तलवार है। दीन को कैसे रोका जाए, इस्लाम के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए। ये चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। ख्याल आया चल उमर आज बानिए इस्लाम का ही किस्सा खत्म कर देते हैं। फिर सोचा कि उनका सर कौन कलम करेगा, हिम्मत नहीं किसी में। ख्याल आया उमर चल अपने हाथ से ये काम कर दे, अपने खुदाओं की लाज बचा ले। ये सोच के हजरत उमर घर से निकले। और साहिब तारीख पढ़वा रखी, मक्के की गर्मी इतनी सख्त होती थी कि लोग दीवार से चिपक के निकला करते थे ताकि सूरज की जद में ना आ जाए। लेकिन आज उमर का गुस्सा इतना था, अब दीवार से लग के नहीं चल रहे हैं, हाथ में तलवार है, बीच रास्ते में जा रहे हैं। एक शख्स से मुलाकात हुई, उमर के तेवर दे के कहने लगे कि किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? कहने लगे नबी का किस्सा साफ करने जा रहा हूँ। उस आने वाले ने देखा और सुना, मुस्कुराए। ऐसी मुस्कुराए, हजरत उमर ने कहा तू मुस्कुरा क्यों रहा है? इसने कहा उमर ताज्जुब है मुझे तुम्हारे हौसलों पर, और मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारे ख्याल पर। का किस बात का अफसोस? का सर नबी का काटने जा रहे हो, अपने घर का ख्याल नहीं है। का क्या कहना चाहते हो? जिस नबी का सर कलम करने जा रहे हो, तुम्हारी बहन उस नबी के दर की कनीज बन चुकी है। जिसका सर काटने जा रहे हो, तुम्हारा बहनोई उस दर का गुलाम बन चुका है। उमर पहले घर की खबर लो, उनसे तो पूछो उन्होंने दीन कबूल किया है। नबी का किस्सा बाद में खत्म करना। अब जो गुस्सा नबी की तरफ था वो बदल गया बहन बहनोई की तरफ। इधर आए, दरवाजा बजाया, अंदर से कुरान की आवाज आई। जरा तवज्जो करना साहिब, तवज्जो करना। कुरान की आवाज आई, दरवाजा खटखटाया। जो पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, उनको बहन ने छुपाया। आगे बढ़ के दरवाजा खोला, हजरत उमर ने कदम रखा, न आओ देखा न ताओ देखा, बहन को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि खून बहने लगा, बहन लहूलहाल हो गई। हजरत उमर की सांस फूलने लगी। जैसी सांस फूलने लगी, अब हजरत उमर की बहन का जवाब सुनो। उसने आवाज दे के कहा था उमर, जैसा इतना कहा ना उमर, हजरत उमर के हाथ रुक गए। अल्लाह अकबर। बहन का चेहरा देखने लगे। बहन का चेहरा देख के कहा था, बहन का चेहरा देखा, अभी चुप है। इतने में बहन कहने लगी कि तुम क्या समझ रहे हो, मैं तुमसे रहम की भीख मांगूंगी, अपने ऊपर कर्म की खैरात मांगूंगी। ये सोच करके हजरत उमर को और गुस्सा आया। सुना कर कहना क्या चाहती हो? तब बहन ने कहा था उमर तू भी खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, तेरी रगों में भी खत्ताब का खून है, मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। अगर तुझे कुफ्र पे नाज है तो मुझे अपने ईमान पे नाज है, अगर तुझे कुफ्र पे नाज है तो मुझे अपने ईमान पर नाज है। अगर तूने ये अहद किया है तो उस वक्त तक मारेगा जब तक चांद न निकल जाए। तो सोच, मैंने भी अहद किया है, चांद तो दे सकती हूँ, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर ताज शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। ये जवाब दिया, नाम फातिमा बिनते खत्ताब, इधर उमर इब्ने खत्ताब। कहने लगे बहन ये बता, मैं उमर हूँ, मेरे सामने मक्के के बड़े बड़े सरदार नहीं बोला करते, तो तुझे औरत हो के ये हिम्मत कहाँ से आ गई? तुझे हिम्मत इतनी कहाँ से आ गई? हजरत उमर की बहन ने कहा था उमर तूने मेरे महबूब को देखा नहीं है,
اور جس دن انہیں قریب سے دیکھ لے گا نا تو پھر حوصلے اتنے مضبوط ہوں گے کہ تنہا سارے زمانے سے لڑ جائے گا. بے شک. یہ سنا حضرت عمر کا دل بدلا, کہنے لگے اچھا وہ قرآن دکھا جو تو پڑھ رہی تھی. بہن کہنے لگی عمر تو ناپاک ہے, ہمارا قرآن پاک ہے. بے شک. اور ناپاک ہاتھوں میں پاک قرآن نہیں دیا جاتا. اب پھر کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کر. حضرت عمر نے غسل کرنا شروع کیا. وہ صاحب پانی سے صرف میل نہیں دھل رہا تھا, آج عمر کا کفر بھی غسل سے دھل رہا بے ہے. شک. غسل ہوا مکمل. آئے بہن قرآن میں, بہن کے پاس جو کچھ آیتیں رکھی تھی لکھی ہوئی, چمڑے پہ تھی, تختی پہ تھی, اور لکڑی پہ جو بھی چھال پہ تھی وہ تھی. سب سے پہلی نگاہ حضرت عمر کی لفظ طٰہٰ, سبحان اللہ. اس پہ نظر پڑی, بس دل کانپنے لگا عمر کا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. کہنے لگے بہن دیر نہ کر, جلدی سے محبوب کے قدموں تک لے چل. بہن نے پتہ بتایا. حضرت عمر دار بنی ارقم کی طرف آئے ہیں. ہاں صاحب یہ اسلام کی تاریخ ہے. دنیا آتنکواد اسلام کو کہتی ہے, مسلمان کو آتنکوادی کہتی ہے. اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا, اسلام سچائی کے زور پہ پھیلا ہے. اسلام حقانیت کی بنیاد پر پھیلا ہے. عمر دار بنی ارقم کی طرف آئے ہیں. امیر حمزہ بھی ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور عمر آ رہے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے. امیر حمزہ کہنے لگے آنے دو, اگر ارادہ غلط ہوگا تلوار بھی عمر کی ہوگی, گردن بھی عمر کی ہوگی. اب حمزہ آ چکا ہے نبی کے دامن میں, اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر آئے, دار بنی ارقم نے پہلا قدم رکھا. جیسی قدم رکھا دار بنی ارقم میں تو صحابہ آگے بڑھے. ایک نے ادھر سے بازو تھاما, دوسرے نے ادھر سے بازو تھاما. جب بازو تھاما نہ صاحب, میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دو صحابہ. صحابہ نے چھوڑ دیا. عمر آگے آئے. میرے نبی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے, آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ حضرت عمر کے سینے پہ رکھا. دوسرے ہاتھ سے گلے کی چادر پکڑی اور ہلا کے کہا اسلم یا عمر, اے عمر اسلام قبول کر لے. اتنا کہنا تھا, عمر قدموں میں سر رکھ کے آنسو بہانے لگ جاتے ہیں. میں دیر نہ کر کلمہ پڑھا, اپنا بنا لے. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. اس کے بعد اگلا جملہ جو تاریخ ساز حضرت عمر کی تاریخ کے ساتھ جڑا ہے, توجہ سے سننا. حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ, کیا ہمارا دین سچا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں. کیا ہمارا قرآن سچا ہے؟ کہا ہاں. کیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ کہا ہاں. پھر کہتے ہیں آقا پھر بتائیے یہ عبادتیں چھپ چھپ کے کیوں کی جا رہی ہیں؟ اگر دین سچا ہے تو پھر نماز چھپ کے کیوں ہو رہی ہے؟ میرے نبی نے کہا تھا عمر وقت کی نزاکت کو سمجھو. اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو لوگ اس پہ ظلم کیا کرتے ہیں. اتنا سننا تھا جتنا جلال عمر کو حالت کفر میں آیا کرتا تھا, اب اس سے زیادہ جلال حالت اسلام میں آ رہا ہے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ اب عبادت چھپ کے نہیں کی جائے گی. عمر آ گیا ہے, عبادت کھل کے کی جائے گی. سبحان اللہ. بہت کی جائے گی. حضور نماز اب یہاں نہیں ہوگی, پر پھر کدھر؟ اب حرم میں ہوگی. 2 صفیں بنی مصطفیٰ کے صحابہ کی, بنے 40. کتنی صفیں بنی پھر؟ 2 صفیں. ایک صف کی قیادت نبی کا عمر کر رہا ہے اور دوسرے صف کی قیادت نبی کا چچا امیر حمزہ کر رہا ہے, اور بیچ میں نبیوں کا امام